لا نبی بعد۔ آج 5ویں شب ہے رمضان المکرم کی، اور شیراوالا ہاؤس لاہور سے جماعت شیراوالا اور تمام دنیا کے مسلمانوں سے فقیر محمد اجمل قادری مخاطب ہے۔ آج زیر درس سورہ مبارکہ سورہ نساء ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالی نے اصلاح عرب کو پیش نظر رکھا ہے۔ عرب لوگ بہترین قبیلوں کا نظام لیے ہوئے تھے، اس لیے ان کی مزید اصلاح کے لیے سیاست مدینہ اور تدبیر منزل، یہ دو چیزیں سامنے تھیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سیاست مدینہ سے مراد وہ قانون ہے جس میں ایک بادشاہ کے بعد دوسرا بادشاہ کون بنے، اس کے اندر کیا خوبیاں ہوں۔ آپ دیکھیے ہمارے یہاں بر صغیر پاک و ہند میں مغلوں کے یہاں سیاست مدینہ کا کوئی قانون نہیں تھا۔ باپ کے بعد بادشاہ کس نے بننا ہے، شہزادوں کے مابین لڑائیاں ہوتی تھی، لیکن وہ اقوام جہاں جانشینی کا اصول طے تھا وہاں یہ معاملات پیش نہیں آتے تھے۔ آج دنیا کی بہادر اور ترقی یافتہ اقوام میں بھی جانشینی کا اصول مسلم۔ آج سعودی عرب جو مسلمانوں کا ایک بہت طاقتور ملک ہے، جس کو اللہ نے زمین کے خزانوں کا مالک بنا دیا ہے، وہاں شاہ سعود کی اولاد کے خاتمے پر اب نئی نسل تک اقتدار منتقل ہونے میں بہت سے مسائل کا سامنا ہے، جس نے سعودی عرب کی خوبصورتی کو گہنا دیا۔ اس لیے سورہ نساء میں سیاست مدینہ کا تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد تدبیر منزل دوسرے رکوع کا خلاصہ ہے۔ تدبیر منزل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے زندگی کو اور معاشرے کو چلانا کیسے۔ زندگی چلانے کے لیے مال سب سے خوبصورت حقیقت ہے، جس کو قرآن مجید نے ایک اور مقام پر خیر سے بھی تعبیر فرمایا۔ اب تدبیر منزل میں قانون اصلاح مال ہے کہ کمانا کہاں سے ہے اور خرچ کہاں کرنا ہے، کمانا کیسے اور خرچ کیسے کرنا ہے، اس کی پوری تفصیلات کا ذکر ہے۔ اس تدبیر منزل میں جو اصلاح مال کا قانون بیان ہوا ہے، اس کے بعد اصلاح ازواج کا قانون بتایا گیا کہ آپ نے شادی کن عورتوں سے کرنی ہے، کن عورتوں سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، اور اس شادی کے بعد آپ نے اپنی گھر والی کو رکھنا کیسے ہے، اور اگر آپ نے ایک سے زائد نکاح کرنے ہیں تو اس نکاح کی کامیابی اور باقی نکاحوں کی کامیابی کا کیا انداز ہوگا۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ کے قانون کو مت توڑو۔ اللہ کا قانون دو طرح کا، ایک قانون طبعی، قانون تکوینی۔ تکوینی قانون یہ ہے کہ جو اللہ کے فیصلے ہیں کہ کہاں بارش ہونی ہے، کس کو رزق دینا ہے، کس قوم کو بلند کرنا ہے، کس کو نیچے کرنا ہے، یہ تکوینی معاملات۔ اور دوسرا
وہ قانون جو طبی قانون کے بعد ایک تشکیل شدہ قانون نبی کی تعلیمات سے حاصل ہوتا ہے۔ نبی نے جس چیز کو جیسے کرنے کا حکم دیا ہے اس کی تابعداری کرنے والے قانون پرور لوگ ہوتے ہیں، اور یہی اللہ کے فرما بردار لوگ ہیں۔ نبی جو مذہب لے کے آیا ہے، جو اصول اور ضابطے کسی نبی نے دیے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام جو بھی کچھ چیز لے کر آئے ہیں اس کے ماننے والے، ہوا سماکم المسلمین، وہ ہر دور میں مسلمان کہلاتے ہیں۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ کا کلمہ پڑھا ہو، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ کا کلمہ پڑھا ہو، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ پڑھا ہو، بہرحال جنہوں نے اپنے نبی کی پیروی کی وہ اپنے دور کے مسلمان۔ بڑی تفصیل سے تیسرے رکوع میں قانون اصلاح ازواج بیان کرنے کے بعد پوری شرح و بسط کے ساتھ یہ تفصیلات چوتھے رکوع تک بیان کی گئی کہ ہمیں ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہے اور ایسا طرز معاشرت شریعت مطہرہ نے پیش کیا ہے جس میں اخلاقی بیماریاں پیدا ہی نہ ہوں، اور انسان جب ان نبوی قوانین کی پابندی کرے تو معاشرہ ایسا خوبصورت ہو کہ دنیا میں جنت کا گمان ہونے لگے۔ پانچویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے معاشرے کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے قانون پر پابندی اور قاضی کیسے کام کرے اور قاضی کے فیصلوں کو کیسے مانا جائے اس کے متعلق تعلیم فرمایا۔ گویا کہ سورہ نساء میں اللہ جل جلالہ نے پورے انسانی معاشرت کو بہترین خطوط پر چلانے کے لیے احکامات ارشاد فرمائے۔ اصل میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس سورہ نساء کا اصل جو ہدف ہے وہ قانون اصلاح عرب کیونکہ ایک دیہی معاشرے کے علمبردار تھے، اب اسلام ان کو شہروں کی طرف لے کے آیا ہے، اور شہری زندگی میں، مدنی زندگی میں بہت سے ایسے معاملات کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے۔ دیہاتی زندگی سادہ ہوتی ہے، وہ گزر جاتی ہے، لیکن کسی شہر کے لوگوں کے لیے، شہر کے باسیوں کے لیے سورہ نساء نے بہت خوبصورت طرز معاشرت عطا کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں، ٹوکیو میں، لندن میں، نیو یارک میں 2-4 گھنٹے بجلی چلی جائے تو لوگ اپنی اصل حالت میں آ جاتے ہیں، جانوروں والا انداز اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن اسلام نے ایسی تربیت فرمائی کہ شریعت کے آنے کے چند سالوں کے بعد جو لوگ تربوز کے چھلکوں پہ لڑتے تھے وہ پوری دنیا میں لوگوں کو قانون پر عمل درآمد کروانے والے بن گئے اور لوگوں کے لیے ایک بہترین نمونہ قرار پائے۔ اللہ جل جلالہ نے پہلی آیہ مبارکہ میں وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ کا حکم دیا۔ یہ عہد کی پابندی عام ہے، عہد بالخالق ہو یا عہد بالمخلوق ہو، دونوں کے ساتھ ہی دنیا میں کامیابی کا تعلق ہے۔ اگر انسان خالق کے ساتھ ایفائے عہد پر پورا اترے گا تو پھر قانون شکنی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جب اللہ جل جلالہ کے متعلق یہ تصور ہوگا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، تو مخلوق کے ساتھ بھی آدمی بددیانتی اور عہد شکنی نہیں کرے گا۔ اور یہی سورہ مائدہ کا
پورا انداز ہے کہ انسان خالق کے ساتھ بھی دیانت سے چلے اور مخلوق کے ساتھ بھی پوری دیانت کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھائے۔ گویا کہ تم اللہ کے قانون کی ایسی پابندی کرو کہ مال حلال تمہارے اندر جائے شیر مادر کی طرف، اور مال حرام کی طرف دیکھ بھی نہ سکو، ایک حرام کا لقمہ تمہارے جسم کو پروان نہ چڑھائے۔ تو جب تم قانون کی پابندی کرو گے، مال حلال کھاؤ گے، تو تم جانور نہیں انسان بنو گے، اور وہ انسان جو اللہ کو محبوب ہے، جو اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہے۔ انسان رزق حلال کھائے گا تو اس کے اندر نور کا ایسا جلوہ پیدا ہوگا کہ وہ اللہ جل جلالہ کی غیب کی باتوں کو جان جائے گا، اور وہ رب کی عبادت ایسا کرے گا کہ جیسے وہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم عہد میں نقص کرو گے، عہد شکنی کرو گے، تو پھر تم جانوروں کی سی زندگی کو جا پہنچو گے۔ نقص عہد کے نتیجے میں انسان جانوروں کی حد تک جا پہنچتا ہے، اور پھر وہ ایسی شرمناک حرکتیں کرتا ہے کہ انسانیت کو بھی اس پہ شرم آنے لگتی ہے۔ اور اس نقص عہد کے نتیجے میں عہد شکن کے دل میں جرت کی بجائے، بہادری کی بجائے بزدلی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ وہ بہادرانہ فیصلے کرنے کی بجائے بزدلانہ طرز زندگی اختیار کر لیتا ہے۔ کیونکہ انسان جب نقص عہد کا مرتکب ہوتا ہے تو اللہ کی لعنت اس پر آتی ہے۔ لعنت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی شجاع کی بجائے بزدل بن جاتا ہے، بزدلی اس کا طرز قرار پاتی ہے، اور اس لعنت کا دوسرا اثر یہ ہوتا ہے، اس کا دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، اور اس کی عقل گھاس چرنے چلی جاتی ہے۔ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی لعنت آتی ہے تو آدمی کی عقل اتنی نیچے چلی جاتی ہے کہ وہ جانوروں سے انداز اختیار کر لیتا ہے، اور وہ ایسے فیصلے کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے، ایسی چیزوں کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے جس سے انسانیت شرما جاتی ہے، اور وہ اونچے انسان کے مقام سے اسفل السافلین کے مقام بدتر تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسے سورہ والتین میں اللہ نے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر انسان جب اللہ سے منہ موڑتا ہے تو اللہ کی لعنت آ جاتی ہے، اور جب اللہ کی لعنت آتی ہے تو پھر انسان بے شرمی میں اور بزدلی میں وہ کام سر انجام دیتا ہے کہ سور اور دیگر ناپاک مخلوق بھی اس سے شرماتی ہے۔ بحمد اللہ آج 5ویں شب کو اللہ نے ہمیں پھر ملایا، زندگی رہی تو کل صبح پھر نور کے تڑکے سحری کے وقت آپ سب سے ملاقات ہوگی۔ صاحب و دعا کیجیے کہ یہ جو کرونا وائرس جس نے انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 6-7 سال تک اس کے اثرات انسانی معاشرے پہ باقی رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے اب ہمیں کرونا وائرس کے ساتھ جینا ہے، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید کے اصول کے مطابق اور شریعت مطہرہ کی روشنی میں حضرات ائمہ کرام کے
ارشادات کے تابع ہوتے ہوئے زندگی گزارنے کے لیے مجھے اور اللہ پاک آپ سب کو شعور نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔